یونان کے شہر ایتھنز میں ایک نہایت مشہور اور باصلاحیت معمار اور موجد رہتا تھا جس کا نام ڈیڈلس تھا۔ وہ اس قدر ذہین تھا کہ اس کے بنائے ہوئے مجسمے ایسے نظر آتے جیسے زندہ ہوں۔ ان کے اعضاء ایسے تراشے جاتے کہ دیکھنے والے کو گمان ہوتا کہ وہ ابھی حرکت کریں گے۔ لیکن اس عظیم ہنر کے ساتھ ایک خطرناک کمزوری بھی ڈیڈلس کو لاحق تھی، اور وہ تھی حسد کی کمزوری۔ ڈیڈلس کا ایک بھانجا اور شاگرد تھا جس کا نام روایات میں پرڈکس یا ٹالوس آتا ہے۔ وہ فطری طور پر موجد مزاج، عقل مند اور نہایت باہمت لڑکا تھا۔ ایک دن اس نے مچھلی کی ریڑھ کی ہڈی کو دیکھا اور پہلی بار اسے آری بنانے کا خیال آیا۔ اس نے لوہے کو کاٹدار شکل دی اور آری ایجاد کر لی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے پرکار یعنی کمپاس کی ایجاد بھی کی تھی۔ ڈیڈلس نے جب یہ دیکھا کہ اس کا کم عمر شاگرد ایسے ایسے اوزار ایجاد کر رہا ہے جن کا خیال بھی اسے پہلے نہیں آیا، تو اس کے دل میں حسد اور خوف نے جگہ بنا لی۔ اگر یہ لڑکا اسی طرح آگے بڑھتا رہا تو کل لوگ مجھے نہیں، اسے عظیم موجد کہیں گے، ڈیڈلس نے سوچا۔ یہ خوف رفتہ رفتہ کینہ بنتا گیا۔ ایک دن وہ اسے اپنے ساتھ ایکروپولس کی بلند چٹان پر لے گیا جہاں سے پورا شہر صاف نظر آتا تھا۔ وہاں اچانک ڈیڈلس نے حسد کے اندھے پن میں اس لڑکے کو دھکا دے دیا، وہ نیچے گر کر مر جائے اور اس کی برتری کا امکان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ لیکن یہ منظر آسمانی دیوی ایتھنا نے دیکھ لیا۔ وہ دانش، ہنر اور عقل کی دیوی تھی، اور اسے ایک بے گناہ ہنر مند شاگرد پر یہ ظلم قبول نہ تھا۔ اس نے لڑکے کو زمین پر ٹکرانے سے پہلے ہی ایک پرندے پیٹرچ میں تبدیل کر دیا۔ یوں پرڈکس بچ گیا، مگر ڈیڈلس کا جرم چھپ نہ سکا۔ ایتھنز کے لوگوں کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے ڈیڈلس کو اس سنگین ظلم کی سزا کے طور پر جلا وطن کر دیا۔ یوں اپنی عظیم قابلیت کے باوجود ڈیڈلس کو اپنا شہر چھوڑ کر دربدر ہونا پڑا۔ یہ اس کے پہلے گناہ کی سزا تھی۔ جلا وطنی کے بعد ڈیڈلس سمندر پار سفر کرتا ہوا کریٹ کے جزیرے پہنچا جہاں بادشاہ مائنوس کی حکومت تھی۔ مائنوس طاقتور، با اثر اور سمندری سلطنت کا مالک تھا۔ جب اسے ڈیڈلس کی شہرت اور ہنر کا پتہ چلا تو اس نے خوشی سے اسے اپنی خدمت میں قبول کر لیا اور شاہی معمار مقرر کر دیا۔ ڈیڈلس نے اس کے لیے مختلف عمارتیں بنوائیں، محلات اور پیچیدہ نظامات بنائے، جس سے اس کی قدر و منزلت میں دربار کے اندر بہت اضافہ ہوا۔ لیکن اسی دربار میں ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا جو پوری کہانی کا رخ بدل دیتا ہے۔ وہ ہے مینوٹور کی پیدائش۔ سمندر کا دیوتا پوسائیڈن بادشاہ مائنوس کی سلطنت کا ایک طرح سے نگہبان سمجھا جاتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ مائنوس نے دعویٰ کیا کہ خدا اس کی بادشاہی کو پسند کرتے ہیں۔ اس دعوے کے ثبوت کے لیے پوسائیڈن نے سمندر سے ایک خوبصورت بیل سفید رنگ کا نکالا اور اسے مائنوس کے ریوڑ میں شامل کر دیا۔ گویا یہ نشانی تھی کہ اگر تو وہ یہ بیل میری خوشنودی کے لیے قربان کر دے گا تو اس کی بادشاہی پر برکت رہے گی۔ وعدہ یہ تھا کہ مائنوس اس بیل کو دیوتا کے نام پر قربان کرے گا۔ مگر جب مائنوس نے اس بیل کی خوبصورتی اور طاقت دیکھی تو اس کا دل بدل گیا۔ اس نے سوچا اتنا شاندار جانور میرے ریوڑ کے حسن اور وقار کے لیے رہنا چاہیے، قربانی کے لیے کوئی اور بیل دے دوں گا۔ دیوتا کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ سخت ناراض ہوا۔ یہ وہ غرور اور فریب تھا جو خداؤں کے خلاف تھا۔ پوسائیڈن کو مائنوس کی یہ نافرمانی اور وعدہ خلافی معلوم ہو گئی اور وہ سخت غضبناک ہوا۔ لہٰذا سزا کے طور پر اس نے براہ راست مائنوس کو تو نہیں مارا بلکہ اس کے گھر کو شرمندگی اور گناہ کا نشان بنا دیا۔ اس نے مائنوس کی بیوی پیسیفائی کے دل میں اسی سفید بیل کے لیے غیر فطری اور جنونی محبت پیدا کر دی۔ اس ناپاک ناروا تعلق سے ایک خوفناک مخلوق پیدا ہوئی، آدھا انسان آدھا بیل، جس سے مائنوٹور کہا گیا۔ مائنوٹور دیکھنے میں دہشت ناک تھا، انسان جیسا جسم مگر سر بیل جیسا، طاقت بیل جیسی مگر ذہن میں وحشت اور خوراک میں انسانوں کا گوشت۔ بادشاہ مائنوس جب اس مخلوق کو دیکھتا تو ایک طرف اسے اپنی غلطی اور نافرمانی کا نتیجہ یاد آتا، دوسری طرف اسے خداؤں کا قہر اور خوف ہوتا۔ اگر وہ اس مخلوق کو مارے گا تو شاید سزا اور بڑھ جائے۔ وہ اسے کھلم کھلا شہزادہ بھی نہیں بنا سکتا تھا کیونکہ اس کی وجہ شرمناک تھی، اور نہ عام لوگوں کے درمیان چھوڑ سکتا تھا
کیونکہ وہ دوسروں کے لیے جان لیوا خطرہ تھا۔ لہٰذا مائنوس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھے گا، مگر زندہ بھی رکھے گا، تاکہ نہ خداؤں سے بغاوت ہو اور نہ اس کی سلطنت کو براہ راست نقصان پہنچے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے ڈیڈلس کو حکم دیا، ایسا قید خانہ بناؤ جس میں یہ مخلوق بھی بند رہے اور راستہ اتنا پیچیدہ ہو کہ جو اندر جائے وہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ ڈیڈلس نے اپنی غیر معمولی ذہانت استعمال کرتے ہوئے ایک عظیم اور ایک عجیب سی ساخت یعنی لیبرنتھ بنائی۔ زیر زمین پیچ در پیچ گلیوں، گھومتے چکردار راستوں، بند سرنگوں اور ایک دوسرے پر چڑھتے اترتے رستوں کا ایک ایسا پیچیدہ جال بنایا کہ اگر ایک بار کوئی اس کے اندر داخل ہو جائے تو اپنے قدموں کا نشان کبھی نہ پا سکے اور اس میں سے زندہ باہر نہ آ سکے۔ یہ لیبرنتھ مائنوس کے محل کے نیچے یا اس کے قریب بنایا گیا اور اس کے بیچوں بیچ مائنوٹور کو قید کر دیا گیا۔ اب وہ وہاں رہتا، چیختا چلاتا گھومتا پھرتا، اور جب بھی اسے خوراک دی جاتی تو انسانوں کو پھاڑ کر کھا جاتا۔ یہ کہانی صرف کریٹ تک محدود نہیں ہے۔ کچھ عرصہ قبل کنگ مائنوس کا بیٹا، بہت سی روایات میں اس کا نام انٹروجس آتا ہے، وہ ایتھنز گیا تھا اور وہ نہایت بہادر اور کھیلوں میں ماہر تھا۔ ایتھنز والوں میں کچھ لوگ اس سے حسد کرنے لگے اور سازش کے تحت اسے ایسے عمارتوں پر بھیجا جہاں وہ مارا گیا۔ اس واقعے نے کنگ مائنوس کے دل میں ایتھنز کے خلاف نفرت اور شدید غصہ بھر دیا۔ مائنوس نے حملہ کیا اور جنگ ہوئی اور آخرکار ایتھنز نے شکست کھائی۔ صلح کی شرط میں ایک سخت شرط بھی شامل تھی۔ کچھ سال کے بعد، زیادہ تر روایات میں آتا ہے کہ ہر 9 سال بعد ایتھنز کو 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں کریٹ بھیجنا ہوں گے، جہاں انہیں لیبرنتھ میں بھیج کر مائنوٹور کے سامنے پھینک دیا جائے۔ یوں ہر دور میں 14 نوجوان جو زندگی کے آغاز پر ہوتے اس درندہ صفت مخلوق کی خوراک بن جاتے۔ یہ سیاسی شکست کی سزا بھی تھی اور مائنوٹور کو زندہ رکھنے کا ذریعہ بھی۔ ایتھنز کا بادشاہ ایچیس تھا اور اس کا بیٹا تھیسیس جو نہایت بہادر نوجوان تھا۔ جب اگلی بار قربانی کے لیے نوجوانوں کا انتخاب کیا گیا تو تھیسیس نے خود کو رضاکارانہ طور پر ان نوجوانوں میں شامل کیا تاکہ وہ اس لعنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکے۔ اس کا منصوبہ تھا، میں کریٹ جاؤں گا، لیبرنتھ میں اتروں گا، مائنوٹور کو ماروں گا اور راستہ ڈھونڈ کر باہر آ جاؤں گا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ لیبرنتھ سے واپس آنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ جب وہ کریٹ پہنچا تو بادشاہ مائنوس کی بیٹی ایریاڈنی نے اسے دیکھا۔ روایات کے مطابق وہ اس سے محبت کرنے لگی یا کم از کم اس کی بہادری سے متاثر ہو کر اس کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ ایریاڈنی خود ڈیڈلس کے ہنر سے واقف تھی یا پھر اس نے ڈیڈلس سے خفیہ طور پر مدد مانگی۔ ڈیڈلس نے اسے ایک ترکیب بتائی کہ اگر کوئی شخص لیبرنتھ میں داخل ہوتے ہوئے دھاگے کا گولا اپنے ساتھ لے جائے اور اس کا ایک سرا باہر چھوڑ دے اور دوسرے سرے کو چلتے وقت کھولتا جائے تو واپس آتے ہوئے وہ اسی دھاگے کی مدد سے راستہ ڈھونڈ سکتا ہے۔ ایریاڈنی نے یہ راز اپنے پاس رکھا اور خاموشی سے تھیسیس کو ایک دھاگے کا گولا اور ایک تیز تلوار دی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ ڈیڈلس نے خود یہ دھاگے کا گولا تھیسیس کو دیا تھا۔ یہاں ڈیڈلس نے پہلی بار بادشاہ کے خلاف پوشیدہ مدد کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شاید انسانوں کی ان قربانیوں سے نفرت کرتا تھا۔ شاید وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ مائنوس کا ظلم حد سے بڑھتا جا رہا ہے، اور شاید وہ چاہتا تھا کہ اس کا بنایا ہوا لیبرنتھ صرف ظلم کا آلہ نہ بنے بلکہ ایک بہادر انسان کے ہاتھوں ظلم کے خاتمے کا ذریعہ بن جائے۔ مقررہ دن ایتھنز کے نوجوان تھیسیس سمیت لیبرنتھ کے دہانے پر لائے گئے۔ تھیسیس نے دھاگے کا سرا باہر مضبوطی سے باندھا اور گولا ہاتھ میں لے کر اندر داخل ہوا۔ جوں جوں وہ آگے بڑھتا، دھاگا پیچھے کھلتا جاتا۔ لیبرنتھ کے اندر گھپ اندھیرا، اونچی دیواریں، گونجتی ہوئی آوازیں، دور سے مائنوٹور کی وحشیانہ گرج سنائی دیتی تھی۔ آخرکار تھیسیس کا سامنا مائنوٹور سے ہوا۔ ایک سخت لڑائی ہوئی۔ وہ مخلوق طاقتور تھی مگر تھیسیس چست، باہمت اور تلوار سے مسلح تھا۔ آخرکار اس نے مائنوٹور کو قتل کر دیا اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ دھاگے کے نشان پر چلتا ہوا واپس کنارے تک پہنچ گیا۔ وہ ایتھنز کے باقی نوجوانوں کو بھی ساتھ لے کر نکل آیا۔ پھر وہ ایریاڈنی کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں کریٹ سے نکل گیا تاکہ یہ ظلم پھر کبھی دہرایا نہ جائے۔ جب کنگ مائنوس کو پتہ چلا کہ مائنوٹور مارا جا چکا ہے، ایتھنز کے نوجوان بھاگ چکے ہیں اور یہ سب اس لیبرنتھ کے راز کے افشا ہونے کی وجہ سے ممکن ہوا، تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ ڈیڈلس کی ہی کارستانی ہے۔
اب کنگ مائنوس کے نزدیک ڈیڈیلس وہ شخص تھا جس نے مائنوٹور کو قید رکھنے کا نظام بنایا تھا، اور اسی شخص نے دشمنوں کو اس نظام سے بچ نکلنے کا راستہ بھی دکھایا۔ یہ بادشاہ کے لیے ناقابل برداشت غداری تھی۔ مائنوس نے غصے میں آ کر ڈیڈیلس اور اس کے بیٹے ایکھرس کو قید کر لیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہیں بلند برج مینار میں قید کیا گیا، اور بعض میں آتا ہے کہ لیبرنتھ کے ہی اندر کسی علیحدہ حصے میں انہیں رکھا گیا تاکہ وہ خود بھی اپنی ہی ایجاد کا قیدی بن جائے۔ مائنوس جانتا تھا کہ اگر وہ ڈیڈیلس کو زندہ رکھے گا تو اس کا ہنر اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، مگر اسے آزادی دینا خطرناک تھا کیونکہ ڈیڈیلس بار بار اس کے فیصلوں کی خلاف ورزی اور بغاوت کر چکا تھا۔